سورۃ المنافقون 63واں نمبر مدینہ میں نازل ہوئی 104 شان نزول 11 آیتیں 2 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اذا جب جاءک آپ کے پاس آتے ہیں المنافقون منافقون جب آپ کے پاس آتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں نشہدو کہ ہم گواہی دیتے ہیں انکا اس میں شک ہی نہیں کہ آپ لرسول اللہ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ لام تحقیق کے لیے اور انا بھی تحقیق کے لیے کہ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے انکا لرسولہ کہ آپ اس کے رسول ہو، ضرور رسول ہو۔ انکا یہاں بھی تحقیق کے لیے اور لام بھی لرسولہ اللہ بھی جانتا ہے۔ واللہ یشہد اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے۔ کون سی گواہی؟ ان المنافقین لکاذبون یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے کہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور اس میں شک کی بات نہیں۔ اس کی گواہی تمام انبیاء نے دی، ملائکہ نے دی، اللہ نے خود گواہی دی، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، تمام مومن گواہی دے رہے ہیں، مگر منافق کاذبون نہیں کہا اللہ نے، لا کاذبون کا ضرور جھوٹے ہیں۔ پھر لفظ انا مزید تحقیق کے لیا کہ منافق پکے جھوٹے ہیں، ضرور جھوٹے ہی ہیں منافق، یعنی کہ منافقت کی ایک پہچان اس کا کذب ہونا، اس کا جھوٹا ہونا۔ وہ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ دل سے ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے، یہ یہودی تھے۔ اور جیسے سورۃ النساء میں گزر چکا ہے کہ صبح کو ایمان لے آؤ، شام کو انکار کر دو، تاکہ لوگوں پر برا اثر پڑے کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ کیوں ہٹتے۔ اس طرح اسلام کی تبلیغ رک جائے، اس کی آگے ترقی رک جائے، مگر ان کی ان چیزوں سے بجائے اس کے کہ رکے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیتیں نازل فرما دیں اور یہاں پر بھی بیان فرما دی۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ اتخذوا یہ پکڑتے ہیں، یہ لیتے ہیں، ایمانہم یہ جو قسمیں ہیں، جنتن یہ انہوں نے ایک ڈال بنا لی ہے تاکہ مسلمان ان کو یہ نا ان سے تلوار سے وہ بچ جائیں، فصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ انہم اس میں شک نہیں، سب بہت برا کام کر رہے ہیں، ما کانو یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت برا عمل ہے، کیونکہ ایمان لانے کا بدلہ جنت ہے، وہ ان کو ملنی نہیں ہے، اور الٹا نفاق اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ ان میں عقل نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو یہ جہنم میں نہ جاتے، نفاق نہ کرتے، منافقت نہ کرتے، کفر نہ کرتے، شرک نہ کرتے، غیروں سے نہ مانگتے، بت نہ بناتے۔ اس کی وجہ یہی بے عقلی ہے اور اس کے سوا کیا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ ذالکا یہ اس کی وجہ بے انہم کہ بے شک یہ جو لوگ ہیں آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فتوب علی قلوبہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مور لگا دی ہے، یعنی کہ کفر کی پکی مور۔ اب یہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، ایسے کافر کے کافر انہوں نے مر جانا ہے۔ تو اللہ نے کہا فہم لا یفقہون، وجہ یہ کہ ان لوگوں میں فقہ نہیں ہے، ان لوگوں میں عقل نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ یعنی کہ اگر ان کے جسم دیکھو تو تعجب کرو، موٹے تازے ایسے لکڑیوں کے طرح۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور اگر بات کریں تو ایسے غور سے سنو کہ بڑی کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں، مگر اصل میں لا یفقہون کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان میں عقل ہے ہی نہیں، ورنہ یہ جھوٹ کیوں بولتے، ورنہ یہ منافقت کیوں کرتے، یہ جہنم سے کیوں نہ بچتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کانہم ان کی مثال ایسے خشبوں مسندت کہ کڑیاں جو دیوار سے ٹکائی ہوئے ہیں، لکڑیوں کے موٹے موٹے ڈنڈ ہیں، یا سبون کل سیئۃ علیہم کوئی بھی آواز آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مصیبت ان کے اوپر ہی آ گئی ہے، سیئۃ علیہم ہم عدو یہ اللہ نے بتا دیا ہم کو پہلے لانے سے کہ یہ ہی دشمن ہے، فاذرہم ان سے بچو، قاتلہم اللہ اللہ ان کو مارے، ان یوفکون یہ کہاں اوندے پھر رہے ہیں، کہاں جہنم میں جا رہے ہیں، کہاں نفاق کر رہے ہیں، کہاں کذب کر رہے ہیں، کہاں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اپنے نبی کی طرف وحی کر رہا ہے، پھر بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، نیرے بے وقوف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ
اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار چاہیں، لَوَّرَوْسَهُمْ اپنا سر ایسے گھماتے ہیں، بڑے اپنے اندر غرور تکبر سرداری لیے ہوئے، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ اور ان کو غور سے دیکھو گے کیسے یہ پیچھے پھرتے ہیں، وَهُمْ مستکبرون تکبر، وہی قرآن نے بتا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم مستکبرون نہ بھی کہتا تو لَوَلُّوا رُؤُوسَهُمْ نہیں بتا دیا تھا کہ ایسے اپنے سر گھماتے ہیں، بڑی اپنے اندر اکڑ رکھتے ہیں، بڑا فخر رکھتے ہیں، بڑا سرداری رکھتے ہیں، بڑے مال کے زیادہ ہونے سے اپنے آپ کو بڑی فہم میں عقل میں فراست میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا وہ مستکبرون کہ یہ تکبر کرنے والے ہیں، مگر اصل میں فہم لا یفقہون کہ ان میں عقل ہے ہی نہیں۔ سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، استغفرتا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، لہم ام لم تستغفر لهم چاہے ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم اللہ ان کو نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو مشرک ہوگا پکا جہنم میں جائے گا، نبی کی استغفار نبی کی اس کے لیے شفاعت کام نہیں آئے گی، کافر کے لیے کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ تو منافق اور فاسقوں کے لیے بھی بتا دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر غور کرتے رہیں، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں جڑیں پکڑ رہا، کہیں ہمارے اندر کذب تو نہیں آ رہا ہے، کہیں ہم فاسق تو نہیں بنتے جا رہے، اور اگر ایسی کوئی بھی چیزوں سے دور کریں سورۃ فاتحہ کو غور سے پڑھیں، ایاک نعبد اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کہنے کے بعد کیا ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ رہا، کہیں مسجد سے باہر نکل کے غیروں کے لیے نعرے تو نہیں لگا رہے، کہیں مردوں کو تو نہیں پکار رہے، کہیں غیروں کی تو نظریں نہیں کر رہے، نیازیں نہیں کر رہے، غیروں کے تو ذبیحے نہیں کر رہے، اپنے آپ کو بالکل پکا اور کھرا مومن بنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں کفر سے بچائے، ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں بدعات سے بچائے۔ ورنہ اگر ہم قرآن سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، رسول کی سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، تو آج کل تو ہر گلی کے اندر فتنہ موجود ہے، ہر گلی کے اندر نیا نیا پیر بیٹھا ہوا ہے جو قرآن اور سنت کی بجائے ڈھول باجے گاجے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈانس کے نام پر بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، غیروں کو پکارنے سے بچائے۔ ہاں اللہ کا ذکر اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ جو ہے نا اس کی بات نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد میں 24 گھنٹے صبح شام ہر وقت کرتے رہو، مگر اس کے ساتھ جو غیروں کو پکارنا ہے، جو بدعات کرنی ہے، یہ جو عرس کرنے ہیں، جو قبر سازی کرنی ہے، یہ جو مزار سازی کرنی ہے، یہ جو پھول چڑھانے ہیں، یہ جو چادریں چڑھانی ہے، وہاں پہ جو وجد اور جو دھمالیں ڈالنی ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط ہونا ہے، جو قبروں پہ سر ٹیکنا ہے، جو پتھروں پہ سر ٹیکنا ہے، جو جھنڈوں کے طواف کرنے، اللہ ان تمام بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتا دیا کہ وَهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مِنْ عِندِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا کہ مال اور دولت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو یہ سر پھیرتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، اس کی بنیادی وجہ مال ان کے پاس زیادہ تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے رسول کے لیے جب صحابہ کرام یا افراد ان کو کہتے تھے، یقولون جب ان کو کہتے تھے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس خرچ نہ کرو تاکہ یہ پریشان ہو جائیں، حتیٰ ینفدوا تاکہ یہاں سے یہ چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ اب ان کو اس چیز کا معلوم نہیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کا دین ہے، تو اس کے لیے کیسے مدد نہیں آئے گی آسمانوں سے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ مگر یہ منافق اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بس ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اور جو ہے نا سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خزائن آسمان و زمین کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ منافقین لا یفقہون یہ نہیں سمجھتے۔ وَیَقُولُونَ جب ان کو کہا جاتا ہے یا یہ کہتے ہیں، یقولون یہ جب کہتے ہیں یا کہیں گے، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ تھا کہ اگر مدینے کی طرف پھر کر گئے، يُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَ
یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں، زیادہ مال والے ہیں، زیادہ سرداری والے ہیں، زیادہ قوت والے ہیں، زیادہ جسم کی یعنی کہ موٹاپے والے ہیں، اور بات کرنے کے بڑا اچھا ڈھنگ جانتے ہیں، جیسے یہ پہلے پیچھے صورت میں ساری تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ تو اپنے آپ کو عزت والا بھی سمجھتے تھے منافق، مگر سمجھتے تھے اپنے آپ کو زیادہ عزت والا، مال کی وجہ سے، جسم کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو پہلے تو کہتے تھے انہوں نے واپس ہی نہیں آنا، یعنی کہ کیونکہ مسلمان 300 ہوتے تھے، آگے فوج 1000 ہوتی تھی، مسلمان 1000 ہوتے تھے، آگے فوج 3000 کی ہوتی تھی، مسلمان 2000 یا 3 ہوتے تھے تو فوج 10,000 کی ہوتی تھی۔ تو یہ امید لگا لیتے تھے کہ انہوں نے واپس ہی نہیں آنا، اگر آ گئے تو ان کے لیے مال ہی خرچ نہیں کریں، اور اگر یہ جہاد سے بھی واپس آ گئے تو ان کو ہم جو بچے کچے رہ جائیں گے ان کو ہم نکال دیں گے۔ اور ان کو جو ہے نا ازل کہتے تھے، اپنے آپ کو عاز کہتے تھے، سب سے زیادہ عزت والا، اور ازل سب سے زیادہ ذلت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح کر دیا کہ للہ العزت، عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، عزت ایمان کے لیے، عزت مسلمان کے لیے، عزت مومن کے لیے، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے۔ یعنی کہ اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس کے قرآن و سنت پر چلنے والے مومنین کے لیے۔ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا، مگر منافقوں کو یہ علم نہیں، وہ سمجھتے ہیں مال کے زیادہ ہونا عزت ہے، سرداری ہونا عزت ہے، دنیا کی کامیابی عزت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین ہیں، لا یفقہون ہے، لا یعلمون ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے مال کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ تم بھی اس طرح منافقوں کی طرح اپنے مال کو مٹھی میں دبا کے نہیں رکھنا کہ جب اگر خرچے کا موقع آئے تو بجائے خرچ کرنے کے آپ جو ہے اس کو دبا دیں اور ایسے ہی چھوڑ جائیں، اور آخر میں دوسرے لوگ اس کے اوپر عیاشی کرتے رہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اے ایمان والو تمہارے مال تمہیں جو ہے نا ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ تہلک یعنی کہ یہ ہلاکت سے نکلا، ہلاکا یا ہلکو تلہکو، تو یہ تلہکم تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا کہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے رزق کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے بزنس کی وجہ سے اللہ کو بھول جائے، نمازوں سے بھول جائے، ذکر کو بھول جائے، تسبیح کو بھول جائے، اور روزے کو بھول جائے، اور قرآن کو پڑھنے کی تلاوت کو بھول جائے، اور قرآن اور سنت اور نیک اعمال کو بھول جائے گا، تو سمجھو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، مومن ہونے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، سب کچھ علم ہونے کے باوجود۔ تو اللہ نے کہا کہ من یفعل ذلک، جو یہ عمل کرے گا نا اس طرح، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہم کا پہلے آ جانا یہ حسر کے لیے ہو جاتا ہے، خاسرون کے یہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی مرنے سے پہلے خرچ کر دو، ورنہ مال تو پیچھے رہ جانا ہے، دوسروں نے عیاشی کرنی ہے، اور نفع نقصان آگے آپ بھرو گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کرپشن کرتے ہیں اور بلین بنا کے آخر کار مر جاتے ہیں، اور وہ جو بلین ہوتے ہیں وہ دوسرے جس نے کچھ خرچ نہیں کیا ہوتا، وہ ان کا بیٹا یا ان کا جو بھی پیچھے وارث رہ جاتا ہے وہ پھر خرچہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور اس طرح خرچہ کرتا ہے کہ بس مالے کیا کہتے ہیں کہ غیر اور دل بے رحم۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو سمجھایا، دوبارہ سمجھایا، مال اور اولاد سے غافل ہونے سے اللہ سے سمجھایا، اور کہا وانفقوا، اسے خرچ کر دو، مما رزقناکم، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، مرنے سے پہلے، این یأتی احدکم الموت، کہ تمہاری موت آ جائے، اس ٹائم پھر تم نے کہنا کہ یار اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، اب میں خرچ کرتا ہوں، مگر اب کیا فائدہ، اب تو آپ کا کام ختم ہو گیا اور روح غرغرے میں آ گئی، اب یہ تو پیچھے والوں کا یہ تو ترکہ ہو گیا، آپ نے چھوڑ دیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اگر اس سے جنت کماتے تو کما لیتے، درجے بڑھواتے تو بڑھا لیتے، اور یعنی کہ دین کی طرف توجہ کرتے تو کرا لیتے،
اور خسارے سے بچ جاتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ اپنے مال اور اپنے اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے جو ہے نا غافل نہ ہونا، تاکہ تم ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ جو یہ کام کرے گا وہ خسارے میں پڑے گا۔ وانفقوا، اور خرچ کر دو اس رزق کو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے کسی کی، فیقول ربی، پھر وہ کہے اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، فاصدق، پھر میں کیا کرتا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 سال دے دیے، 5 منٹ اور دے دیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو پھر آپ کہیں گے فاصدق، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا۔ تو جے اگر ہون کوئی مانگ لوے تو پھر اساں غیرت سمجھانی ہے اور اساں جڑا نا خودداری دا سبق دینا، وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ پھر مہلت نہیں دیندا، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز لن یعنی کہ تحقیق کے لیے، یؤخر اللہ کہ اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں کرتا ہے، نفس کی موت کو، اذا جاء اجلها، جب وہ آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو تمہارے عملوں کا خبر ہے کہ اگر وہ 10 سال اور دے دیتا تو پھر 10 سال آپ نے اور کیا کرنا تھا، اسی طرح مال کو جمع کرنا تھا، اسی طرح اللہ کی راہ میں دینا تھا۔ تو یہ جو ہے آیت، اس کو اگر ہم آئی اوپنر کہیں تو بہت زبردست، کہ انسان، وہ لوگ، وہ مومن جن کے پاس مال کی کثرت ہے، جن کے پاس اولاد کی کثرت ہے، انہوں نے 2 کام کرنے۔ اس بات کو اس لیے میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ 2 باتیں اور بہت ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے اس کو مال اور اولاد غافل نہ کرے۔ یہ اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پہ نمازیں پڑھے، اپنے وقت پہ حج کرے، اپنے وقت پہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے وقت پہ قرآن کی جو ٹائمنگ ہو، جو ذکر کی، اور اس کی جو ہے مکمل وہ کرے۔ اور اس کے بعد ایک سسٹم بنا لے کہ یہ اس مال میں سے میں نے اللہ کی راہ میں 5%، 10%، 20%، جتنا یعنی کہ وہ آسانی سے دے سکتا ہے وہ تا وقت دیتا رہے، تاکہ جب موت آ جائے تو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ جو ہے نا اے اللہ اب تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے، کیونکہ وہ نیکی سے، ڈسپلن سے کام کرتا چلا آئے گا اور کن من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا۔ تو دنیا میں جو مہلت کا وقت ہے اس میں جو ہے نا نیک کام جو ہے وہ کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے عمل کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں کفر سے بچا، ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، اور اپنے خزانہ غیب سے خصوصی امداد عطا فرما۔ بے شک انکا لا تخلف المیعاد، بے شک تو جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔